گزارش کروں گا تاجدار ماہرہ حضور رفیق ملت سے کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، فیضان شمس ماہرہ، تاجدار ماہرہ حضور رفیق ملت، مسلک اہل سنت، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اتنی اچھی تقریریں آپ نے سنی. مجھے تقریر کرنا نہیں آتا، اور جو آتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. جو آتا ہے وہ عطیہ میاں آج بھیا بھائی آ رہے ہیں. وہ ہے بھیا، جب ہم کوئی تقریر نہیں کر رہا، وہ باتیں کر رہا ہوں آپ کے بارے میں. جب ہم پہلی بار حاضر ہوئے تھے تو عطیہ میاں آپ کو یاد ہوگا بھیا نے کہا تھا تران الخادین ہے. وارث بنجدن بھی موجود تھے، میں بھی حاضر تھا، تاجدار اہل سنت بھی تشریف رکھتے تھے. وہ آج ہی تران الخادین تھا. نقیب الاشراف بھی تشریف رکھتے تھے، میں بھی حاضر تھا، آپ بھی تشریف رکھتے تھے. جاگیر جہاں سے ملی جاگیر دینے والا بھی موجود تھا. جاگیر جسے دی گئی وہ بھی موجود تھا، اور جاگیر جس کے حوالے کر دی گئی وہ بھی موجود تھا. عطیہ میاں کو دیکھو، عطیہ میاں کا پجامہ دیکھو، اب ٹخنوں سے اوپر نہیں. آپ ہنس رہے ہیں لیکن بتاؤں گا آپ کو. عطیہ میاں کا کرتا دیکھو، عطیہ میاں کا امامہ دیکھو، عطیہ میاں کی چھڑی دیکھو، عطیہ میاں کی پگڑی دیکھو، عطیہ میاں کا چلنا دیکھو. دیکھو کہ تاجدار سنت نظر آتے کہ نہیں. عطیہ میاں کا فجر کے بعد بیٹھنا دیکھو، عطیہ میاں کا چائے پینا دیکھو، عطیہ میاں کا پاپا کھانا دیکھو، عطیہ میاں کی مریدوں سے محبت دیکھو، عطیہ میاں کا خانقاہ سے درگاہ کا آنا دیکھو، عطیہ میاں سے محبت دیکھو. تو کیا کمی لگتی ہے؟ حضرت سالم القاضی تاجدار سنت کی کمی لگتی ہے؟ وہ کمی انہوں نے پوری کر دی. وہ سچا جانشین وہی ہوتا ہے جو عطیہ میاں اپنے والد کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں کہ مریدوں کو جاگیر مت سمجھ لینا. ہم مریدوں سے محبت کرتے تھے تو تم بھی مریدوں سے محبت کرنا. جس طرح ہم خانقاہ میں بیٹھتے تھے اسی طرح تم بھی خانقاہ میں بیٹھنا. ہم نے عطیہ میاں کو جب حضور تاجدار سنت بظاہر حیات تھے، جب کی زندگی دیکھو، انہوں نے اپنے کو آپ سالم میاں کے رنگ میں ڈھال دیا ہے، تاجدار سنت کے رنگ میں ڈھال دیا ہے. ہمارے جامعہ اجمل برکات کے بچے کہتے ہیں ابا عطیہ میاں بدل گئے، عطیہ میاں بدل گئے. کیا بدل گئے؟ مطلب پہلے عطیہ میاں آتے تھے تو الگ طرح سے آتے تھے، اب عطیہ میاں آتے ہیں الگ طریقے سے آتے. لیکن آتے جب بھی تھے، جب بھی بادب آتے تھے وہ اب بھی بادب آتے، کبھی بے ادب ہو کر نہیں آئے. اور بے ادب ہو کے کیسے آئیں گے؟ 35 سال کی تقریباً شمس ماہرہ کے مولوی 35 سال ہے. بجلی بازی کر 35 سال سے تو ادب نہیں جائے گا. 35 رشتوں تک ادب نہیں جا سکتا. اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آج بڑا احسان کیا آپ نے عطیہ میاں ہم لوگوں پر کہ نقیب الاشراف کہ ہمیں درشن کرا دیے. ابھی حضرت آپ فرما رہے تھے قدم بوسی. ارے جب تک ان کی قدم بوسی کرتے رہیں گے سجادگی موجود رہے گی، اور جس دن ان کی قدم بوسی کرنا چھوڑ دی تو جانتے کیا ہوگا. اپنے بزرگوں کے آگے اسی طرح رہنا چاہیے. اگر جو لوگ اپنے بزرگوں کے آگے نہیں جھکتے، جو اپنے بزرگوں کو نہیں مانتے، جن کے اندر میں آ جاتی ہے، جن کے اوپر پیری سوار ہو جاتی ہے، جو پیر بن جاتے ہیں، پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرا کریے. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اللہ آپ کو پیر بنائے، پیرزادہ نہ بنائے.
غلط تو نہیں کرا حضرت؟ اللہ پیر بنا ہے، پیر راجہ نہ بنا ہے، اللہ کا کرم ہے خانقاہ پہ، بڑے پرانے تعلقات ہیں ہمارے خانقاہ پہ الحمدللہ تمام شمس ماہرہ۔ اب جیسے آپ کے یہاں اس کتاب اور شریف ہو رہا ہے، اب معلوم نہیں آپ کا حساب کتاب کون رکھتا ہوگا۔ ہمارے یہاں شمس ماہرہ کے دانے میں حساب کتاب تو آپ کے دیتے اندر اچھے میاں کے مولوی رکھتے تھے، نگرانے جو آتے تھے ان کا حساب کتاب حضرت کیا رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو حیا کر کے لمبی عمر عطا فرمایا۔ آپ کو دیکھ کر تاجدار اہل سنت کی یاد آتی ہے۔ ہم تو عظیم میاں شعر و شاعری کرنا جانتے نہیں ہیں، ہمارے چھوٹے بیٹے نے قلم اٹھانا کیا اور ردیف ملے نہ ملے، قافیہ ملے نہ ملے، وہ تکے بازی کرتے ہیں۔ اسے با حیات ہے، اسے با حیات ہے، کل میں سالم میاں بولے، اسے با حیات ہے، کل میں سالم میاں بولے، تمہارا باپ روح جانشینی چھوڑ آیا ہے۔ تمہارا باپ اب بہت میاں ہے، کہنے کے ہم وہی ہے جانشین میرا اور وہی ہے رخت جگر میرا، وراثت میں قیادت کا طریقہ جس نے پایا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کے خانقاہ کو سلامت رکھے۔ تمہیں یاد کر رہا تھا قادریوں، آج تمہاری معراج ہو گئی۔ ارے بغداد نہیں جا سکتے، بغداد شریف کی حاضری نہیں ہو سکتی، تو عظیم میاں نے کہا ہمارے قادری غلام بغداد شریف نہیں جا سکتے تو قادری آقا ممبر پہ موجود ہوں گے، قادری آقا کے درشن کرو گے۔ اب تمہاری آنکھیں بڑی برکتی ہو گئی۔ اب اپنے رشتہ داروں میں کہنا ہماری آنکھوں کو دیکھو، ہماری آنکھیں بڑی بابرکتی ہیں کیونکہ ہم صاحب سجادہ بغداد کا درشن کر کر آئے۔ اللہ کا کرم ہے خانقاہ پہ، بڑا مزہ آتا ہے، بدائی میں آتے ہیں، لیکن ایک بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی حضرت، ایک بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ شاہد المجید بدایونی کا ہوتا کہ شمس ماہرہ کا ہوتا۔ یہ بات سمجھا دی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کل تو یہ حال ہے، خلافت دی، خلافت دینے کے بعد پھر اپنا اپنا ذکر ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، خانقاہ بدایوں میں جب بھی ذکر ہوتا ہے تو شمس ماہرہ کا ہوتا ہے۔ شاید ان کے مولوی کے اتنے نعرے نہیں لگتے ہوں گے جتنے شمس ماہرہ کے لگتے ہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سوچ رہے ہو نا کہ ہم کتنا غور رکھتے ہیں، ہم عظیم میاں کی امانت پہ بھی غور رکھتے ہیں، ہم عظیم میاں کی مرزے پہ بھی غور رکھتے ہیں، ہم عظیم میاں کے چلنے پہ بھی غور رکھتے ہیں، ہم عظیم میاں کی چھڑی پہ بھی غور رکھتے ہیں۔ عظیم میاں کی جو چھڑی ہے بڑی مضبوط چھڑی ہے، اور جب بڑی محبت والی چھڑی ہے، بڑی مضبوط چھڑی ہے، لیکن جب دشمن قادریت کو پڑتی ہے تو پیٹ بڑی زخمی کر دیتی ہے۔ اچھا الحمدللہ ماہرہ شریف کے بعد میں بڑے سادہ سادہ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرات تو اس میں یہ ہو گیا عظیم میاں کو بولو آپ، عظیم میاں کو بولو آپ، عظیم میاں ماہرہ کو بولے ہیں تو ماہرہ سمجھ میں آ گیا، عظیم میاں ماہرہ پہ بولے ہیں تو عظیم میاں کا ماہرہ سمجھ میں آ گئے ہیں۔ عظیم میاں آج ایک آنے بولے ہیں اے میاں بات سنو، میں کیا کہ دو لوگ بولا کرو، یا عظیم میاں بولا کرو یا تم لوگ بولا کرو۔ الحمدللہ اب یہ تو گردی باری جا کے مگر سے خصوصی ہو گئی، ان سے قاسمی کے بھی اور ان سے نوری کے بھی۔ ابھی عظیم میاں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو چاول جو تبدیل نہیں کیا، چاول کھلائی، آپ لوگوں کو آلو مٹر کھلائی۔ اللہ کا کرم ہے، خانقاہ کا کتنا کرم ہے کہ نوری میاں نے ان کی سنت پوری ہو گئی، ہم نے بھی نوری میاں کی سنت پر دال کھلائی، گوشت پر پابندی تھی، دال کھلا دی۔ اللہ کا کرم ہے، ان کے اتنے رسوخ ہیں، یہ گوشت چاہتے تو منگوا سکتے تھے لیکن انہوں نے کس لیے نہیں منگوایا کہ ہم میں طاقت ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم منگوا سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے اور غریب قادری برکاتی ہوئے ہیں وہ نہیں منگوا سکتے، ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، ایک وجہ یہ بھی تھی۔ حضرت میں طاقت ہے منگوا دیں، حضرت کو اتنی طاقت یہاں کٹوا دی تھی۔ نہیں طاقت ہے،
اللہ نے دیے تو یہ تو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، اور کبھی بھی اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں اٹھایا۔ حضرت آج تاجدار اہل سنت بڑے آتے ہیں، اگر آج براہ تاجدار اہل سنت حیات ہوگے تو آج منظر اور کچھ ہوگا۔ اتنی بڑی شخصیت آئی، کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ چھوٹی موٹی شخصیت تھی، ان کی قدم بوسی کرنا بلائیوں والوں مہارا والوں کی معراج ہے۔ کیوں حضرت؟ ان کی قدم بوسی کرنا ہماری معراج ہے، ہم نے ان کی قدم بوسی کری تو اپنے مرتبے کو بڑھایا ہے، ہم نے اپنے مرتبے کو بڑھایا ہے، ہم نے غوث اعظم کی اولاد کے قدم چومے ہیں، ہم نے ان کے قدم چومے جن کی رگوں میں ڈائریکٹ سرکار غوث اعظم کا خون ہے، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی نسبت کو دیکھ رہے ہیں، ان کی رگوں کے خون کو دیکھ رہے ہیں، ان کی رگوں میں سرکار غوث اعظم کا خون دوڑ رہا ہے، ان کی بھی انکساری دیکھو، بڑی چلتے اور بڑی حضرت اجازت ہے، ارے بہن کا سرکار کیا کرتے ہیں، آپ کا ممبر، آپ کا شہر، آپ کا دیش، آپ جب چاہیں تشریف لائیں اور جب چاہیں آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت بس ایک بات آخری یاد کروں، یہ قادریوں بڑی مضبوطی کے ساتھ قادریت پر قائم رہنا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم چشتی بھی بڑے مضبوط ہیں، اندر بہت مضبوط چشتی ہیں، بہت مضبوط چشتی ہیں ہمارے، ارے جب تو خواجہ ہیں جب سے ہم ہیں، جب تو خواجہ ہیں جب سے ہم ہیں، ہمارے جد اعلیٰ حضرت میر محمد بکرا دارالمنی جو خلیفہ ہیں حضرت بختیار کاکی کے، تو سلسلہ چشتیہ میں جو ہمارا قدیمی ہے نہ اس میں حضرت نظام الدین اولیاء آتے ہیں نہ حضرت صابر پاک آتے ہیں، ہمارے وہ بھی ہیں، سلسلہ چشتیہ نظامیہ بھی ہے، صابریہ بھی ہے، اپنا والا قدیم بھی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ صاحب سجادہ کی عمر برکت عطا فرمائے۔ ہمارے افغانیہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے افغانیہ ہیں، پھر ایک بار بار دوہرانا تو زیادہ ہے، اب تک میں نے جتنی خلافتیں دی ہیں اپنی مرضی سے دی ہیں، اور انہیں جو خلافت دی ہے شمس مہرہ کی مرضی سے دی ہے۔ نعرہ تکبیر! ان کی خلافت کا امامہ حضور اچھے میاں کی مزار سے نکلا تھا، ان سے بڑی محبت ہے، اور یہ بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا معیار بہت اونچا ہے، ان کی محبت کا معیار بہت اونچا ہے، الحمدللہ بڑی اونچے سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہم ان کی ساری میں کچھ کہنے بات آ رہا ہے، سمجھے آپ تو ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، اور مہرہ کا گھر ان کا گھر ان کے باپ کا تھا، حضرت تاجدار اہل سنت جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں بیٹھیں، کچن میں جائیں تو کچن میں جائیں، کمرے میں جائیں کمرے میں جائیں بیٹھیں، جو چاہیں اٹھائیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پیئیں، ان پہ پابندی نہیں، کیونکہ یہ مہمان، ارے ہم آگے مہمان نہیں ہوتے، پوری پڑھنی پڑتی ہے، بتاؤں آگے ہم مہمان نہیں ہوتے، مہارانا بھی 4 پڑھتے ہیں شام میں، اور یہاں کی بھی 4 پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے تو مہمان ہوتے، مطلب یہ ہے اگر ہمیں جاگیر ملی ہے تو واقعی ہم جاگیردار ہیں، اگر جاگیر ملی ہے تو واقعی جاگیردار، کیونکہ یہاں قدر ہوتی ہے، قدر نہیں ہوتی، اس کی باتیں قدر نہیں ہوتی ہے، پوری پڑھنی ہے، یہ جا رہے ہیں پوری پڑھنی پڑتی ہے، نہ ہم مہمان ہیں نہ یہ مہمان ہے، یہ گھر ہمارا ہے، ہمارے کا گھر ان کا ہے، اللہ سے سلامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا نعمت حضور رفیق ملت نے اپنے کلمات عالیہ سے نوازا، یہ آپ کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے، عنایت ہے، بندہ پروری ہے، کرم ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور نوازتے ہیں۔ اور قدم بوسی آج تو انہوں نے وہ اپنے بارے میں تھوڑی کہہ رہے تھے، وہ میرے بارے میں کہہ رہے تھے، جو انہوں نے کہا کہ میں نے قدم بوسی کرنے سے میں نے اپنے آپ کو بڑھا دیا۔ حضور کتنی بار قدم بوسی کی ہوگی آپ نے صاحب سجادہ مقدس شریف کی پوری زندگی میں؟ 5-10 بار؟
اور میں نے آپ کی کتنی کی ہے؟ واہ واہ تو اگر ہر قدم بوسی میں مرتبہ بڑھ رہا ہے تو آپ سوچو کہ میں کہاں پہنچ گیا. واہ 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 واہ. تو بھائی اور اللہ تعالیٰ قیامت تک بداؤں والوں کو قدم بوس رکھے مارنے والوں کا. آمین. تو اسی طرح مرتبہ بڑھتا رہے گا. تو اب یہ روایت کے مطابق بزرگوں کی کہ عرس قادری کی آخری محفل میں تاج الفضول کے دیوان منقبت سے چند شعر غوث پاک کی شان میں پڑھے جاتے ہیں اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جاتا ہے. محفل کے اختتام کو پہنچتی ہے. تو اس روایت کے مطابق میں حضور کی اجازت سے وہ بزرگوں کی اس روایت کو پورا کر دیتا ہوں. تاج الفضول نے غوث پاک کی شان میں بہت منقبت لکھی ہے. مکمل 4 دیوان پر، عربی کا ایک دیوان مکمل غوث پاک کی منقبت میں، فارسی کا ایک دیوان مکمل غوث پاک کی منقبت میں الف سے لے کے یہ تک کی لطیف کے ساتھ، اردو کا ایک غیر مردف مطلب یہ کہ آزاد پورا دیوان غوث پاک کی منقبت میں، پھر اردو کا ایک محبوب سبحانی کی لطیف میں پورا دیوان، پھر اردو کا ہی یا غوث کی لطیف میں پورا دیوان غوث پاک کی منقبت میں. فرماتے ہیں کہ دیا وہ حق نے تم کو زور یا محبوب سبحانی، دیا وہ حق نے تم کو زور یا محبوب سبحانی، زمین سے تا فلک ہے شور یا محبوب سبحانی. اور میرا یہ نفس سرکش ہے اسے مغلوب کر دے، میرے قبضے میں اس کی ڈور یا محبوب سبحانی، میرے قبضے میں اس کی ڈور یا محبوب سبحانی. اور شاہ دستے کرم سے تو نے مفلوجوں کو صحت دی، شاہ دستے کرم سے تو نے مفلوجوں کو صحت دی، کیے بینا ہزاروں کور یا محبوب سبحانی. اور یہی شان کریمانہ ہے شاہ بہرور جب ہو، یہی شان کریمانہ ہے شاہ بہرور جب ہو، سلیما کے کرم سے مور یا محبوب سبحانی. مور کا مطلب پیکوک نہیں، مور کا مطلب چیٹی. سلیما کے کرم سے مور یا محبوب سبحانی. اور نہ پھیرا تو نے رحمت سے شاہ محروم اس کو بھی، نہ پھیرا تو نے رحمت سے شاہ محروم اس کو بھی، تیرے گھر میں جو آیا چور یا محبوب سبحانی، تیرے گھر میں جو آیا چور یا محبوب سبحانی. اے فضل رسول اب مجھ کو تو افضال سے اپنے بنا لے اپنا فضلہ خور یا محبوب سبحانی. فقیر قادری کو تم جواب قبر سکھلانا، منور کر کے اس کی گور یا محبوب سبحانی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام. یا نبی